ہم سب ایک پہلو ہے جس کی طرف مختلف اصحاب علم توجہ دلاتے رہتے ہیں. جس طرح آپ مختلف علماء کو دینی افکار پر، ان کے رویوں پر توجہ دلاتے ہیں، نصیحت تلقین بھی کرتے ہیں، اور دین کی روشنی میں وہ جو پہلو ہیں جو ان سے نظر انداز ہو جاتے ہیں ان کی طرف بھی انہیں متوجہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے اہل علم ہیں جنہوں نے آپ کو اور آپ کے جو ماننے والے لوگ ہیں، آپ کے جو متاثرین ہیں، ان کو متوجہ کیا ہے، ان پر تنقید کی ہے. تنقید ان کی یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وہ علماء سے بحث کرتے ہیں، علماء سے مختلف موضوعات پر ان کی اختلاف رائے سامنے آتا ہے، تو ایک استخفاف کا پہلو ہے جو امت کی جو ایک طویل علمی روایت ہے اس کے بارے میں اس کا وہ اظہار کرتے ہیں. آپ کے دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں، آپ کو سننے والے اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، لیکن سننے کے بعد ان کے لب و لہجے میں یہ تاثر سامنے آتا ہے کہ جیسے سارے جو امت کے پچھلے علماء ہیں یا تو وہ بیوقوف تھے، ان کو اتنی بنیادی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں، تو اس کے نتیجے میں ان کے لب و لہجے میں، رویے میں ایک تحقیر کا پہلو سامنے آتا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کے بارے میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ کبھی آپ نے کوئی غیر مہذب، غیر شائستہ بات کی ہو یا ہمارے علماء کے بارے میں کوئی استخفاف کا رویہ اپنایا ہو، لیکن جو لوگ آپ سے متاثر ہیں، جو آپ کو سنتے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں دنیا بھر میں، ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ ان کو آپ کیسے یہ بتائیں گے کہ علمی مباحث میں کیا لب و لہجہ اور رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ میرے بھائی، میری کوئی جماعت یا تنظیم نہیں ہے. ایسا بھی نہیں کہ میں لوگوں سے بیعت لیتا ہوں. میں تو ایک فرد کی حیثیت سے اپنی بات کہتا رہتا ہوں. وہ بات مختلف پہلوؤں سے بیان کرتا ہوں، یعنی قرآن کی شرح و وضاحت ہے، حدیث کی شرح و وضاحت ہے، دین کا عمومی بیان ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی بات کرنی ہے تو اسی حیثیت سے کرتا ہوں. بہت کم لوگ ہیں جن سے میرا براہ راست رابطہ ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند شاگردوں کے ساتھ براہ راست رابطہ رہتا ہے. ان کو کوئی چیز براہ راست بتا سکتا ہوں، یہ توجہ دلا سکتا ہوں. تو اس وجہ سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ لوگ اگر مجھ سے یا میرے فکر سے کوئی تاثر قبول کرتے ہیں تو وہ کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. میں اگر ان سے ملوں، ان سے بات کروں، ان کی تربیت کا کوئی اہتمام ہو، وہاں حاضر ہوں، تو میں خود بھی اس چیز کو جان سکوں. لیکن ان سب چیزوں میں جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو سخت دل گرفتہ ہو جاتا ہوں یہ سب دیکھنے کے بعد. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. علم کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے اور وہ ہر جگہ ہوتی ہے. وہ فلسفے میں بھی ہے، وہ سائنس میں بھی ہے، وہ مذہبیات میں بھی ہے. ہم کچھ نہیں ہیں. اگر ہمارے یہ جلیل القدر اکابر نہ ہوتے، یہ علم کو اس طرح محفوظ نہ کرتے، یہ اس کی روایت قائم نہ کرتے، تو ہم کیا کر لیتے؟ انہی کے کندھوں پر کھڑے ہو کر ہم در حقیقت نئی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے تو لوگوں کو جو پیغام ہمیشہ دیا وہ یہ دیا کہ یہ پوری امت مسلمہ ہماری جماعت ہے. اس کا ایک ایک فرد، آپ اندازہ کریں، یہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت رکھتی ہے. اس میں ایک ایک فرد ہمارے لیے قابل احترام ہے. اس کے عام لوگ بھی قابل احترام ہیں. اس سے آگے بڑھ کر انسانیت قابل احترام ہے. سب کی عزت کرنی چاہیے. اب بڑے سائنسدان ہیں، بڑے حکماء ہیں، بڑے فلسفی ہیں، ان سے ہم ہزار اختلاف کریں گے لیکن ان کی عزت کریں گے، ان کا احترام ملحوظ رکھیں گے. اور یہ تو پھر امت مسلمہ کے ائمہ ہیں. میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سب ائمہ ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے سب علماء ہمارے علماء ہیں. اور ان علماء کی خواہ وہ ماضی کے ہوں، خواہ وہ حال کے ہوں، غیر معمولی عزت کرنی چاہیے. کسی بھی فن اور علم کے علماء ہوں، یعنی سائنس کے علماء بھی، اسی طریقے سے دوسرے علوم و فنون کے ماہرین بھی ایسی قدر و منزلت کا تقاضا کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے، یا لوگوں سے محبت سے پیش آتا ہے، یا اپنے فن میں مہارت رکھتا ہے، تو ہمارے دل میں فطری طور پر اس کے لیے ایک احترام پیدا ہو جاتا ہے. یہی احترام دین کے علماء کے لیے بھی ہر حال میں ہونا چاہیے. تو میں تو ہمیشہ اس کی تلقین کرتا ہوں. یعنی لوگوں کا براہ راست کوئی محاسبہ کرنا، احتساب کرنا، میں نے عرض کر دیا کہ کوئی جماعت یا تنظیم نہیں میں نے بنا رکھی، تو یہ تو میں نہیں کر سکتا. لیکن جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں یہی کہتا ہوں، اسی بات کی نصیحت کرتا ہوں. اب بھی آپ نے سوال اٹھایا ہے تو یہی کہوں گا کہ کسی حال میں بھی استخفاف کا، استہزاء کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جو بات بھی کرنی ہے دلیل کے ساتھ کریں، اپنی بات کہیں. اور یہ بات کہ فلاں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، فلاں کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ بہت کچھ جو ہم نے سمجھا ہے وہ انہی کی وساطت سے سمجھا ہے.
علم جب آگے بڑھتا ہے تو بہت سی نئی چیزیں نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بہت سے ایسے حقائق سامنے آ جاتے ہیں جن پر بعد والے ہی گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ آئنسٹائن کو سامنے رکھ کر ارسطو کا استخفاف کرنا شروع کر دیں، آپ نیوٹن کو سامنے رکھ کر افلاطون پر تبرہ کرنا شروع کر دیں، تو یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ تو میں تو اس کو انکریج کرنا تو ایک طرف رہا، جب بھی کبھی ایسی کوئی بات سنتا ہوں سخت دل گرفتہ ہو جاتا ہوں، بہت مجھ پر اثر ہوتا ہے اس کا، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ اور میری حیثیت تو ایک بہت معمولی طالب علم کی ہے، یعنی مجھ سے پہلے میرے اساتذہ جلیل القدر علماء ہیں، امام حمید الدین فرائی ہیں، استاذ امام امین حسن اصلاحی ہے۔ میں نے تو کئی مرتبہ کہا ہے کہ میں تو ان کی پچھلی صفوں میں بیٹھنے والا ایک طالب علم ہوں، جو کچھ خدمت میں کر سکتا ہوں وہ اپنے طور پر کرتا رہتا ہوں، کسی ادعا کے بغیر اپنی بات کہہ دیتا ہوں، لیکن بہرحال جب کوئی تحقیق کر کے بات میں کہتا ہوں تو اذعان کے ساتھ کہتا ہوں، اور وہ ایسے ہی کہنی چاہیے، اس لیے کہ دین اور علم یہ خود اپنی ایک حرمت رکھتے ہیں اور یہ ہر حال میں ملحوظ رہنی چاہیے، سچائی کو عزیز رکھنا چاہیے، عزیز ترین لوگوں کے مقابلے میں سچائی اور حق عزیز ہونا چاہیے۔ تو آپ صحیح بات کریں، صحیح بات کہیں، اس میں کوئی مداہنت نہ کریں، اس میں کوئی منافقت نہ کریں، صحیح طریقے سے زندگی بسر کریں، لیکن دوسروں کے ساتھ استہزاء یا استخفاف کا رویہ یہ کسی حال میں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ماضی کے جو علماء ہیں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یعنی وہ اس امت کے اساتین ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا علم محفوظ ہوا ہے، ان کی کاوشوں کے نتیجے میں علم کی روایت ہم تک پہنچی ہے۔ آج ہم اگر 14 صدیوں کی تاریخ میں علم کی اس پوری روایت کو جب چاہے مراجعت کر کے اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو یہ انہی لوگوں کا عظیم کارنامہ ہے۔ میں تو اپنے زمانے میں جو اہل علم ہیں ان کی بھی انتہائی عزت کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں، اور سب کو توجہ دلاتا ہوں کہ ہم کوئی پیغمبر نہیں ہیں، ہم اپنی بات تحقیق کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، آپ سب کو سنیے، ہم میں سے کسی پر وحی نہیں آتی، تحقیق کے دلائل کو سمجھیے، جانیے، جس چیز پر آپ کا اطمینان ہو جائے اسے قبول کیجیے، لیکن کسی کو استخفاف یا استہزاء کا نشانہ بنانا، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ میں سب کو توجہ دلاتا ہوں کہ نہ لوگوں کے عیب چننے کی کوشش کریں، نہ کیڑے تلاش کرنے کی کوشش کریں، نہ کسی کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں، بس اپنی بات استدلال کے ساتھ بیان کریں اور سب سے استفادہ کریں، استفادے کا ماحول پیدا کریں، اور کبھی اس غلط فہمی مبتلا نہ ہوں کہ آپ جو کچھ مان گئے ہیں یہ ساری دنیا مان لے گی۔ یہاں اختلافات رہیں گے، بڑے پیمانے کے اختلافات رہیں گے۔ دنیا میں اس وقت بہت بڑی آبادی محمد الرسول اللہ سے اختلاف رکھتی ہے، تو اس لیے یہ اختلافات قیامت تک ایسے ہی رہنے ہیں، ان میں جینے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ نصیحت کی، آپ کی فکر سے جو لوگ تاثر لیتے ہیں کیا رویہ اپنائیں۔ ایک اور پہلو کی طرف میں چاہوں گا ذرا آپ اظہار خیال کیجئے کہ جو لوگ ہم نے دیکھا ہے آپ کی فکر سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے شب و روز ایک خاص قسم کی دینی بحثوں میں سرگرداں رہتے ہیں۔ وہ سیدنا مسیح نے آنا ہے، نہیں آنا ہے، اسی طریقے سے مثلا کوئی نئی اطلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، سروگیسی ہے، یا مثلا آن لائن جماعت کا مسئلہ ہے، ان میں بہت دلچسپی ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن ان کی زندگیوں میں عام طور پہ فیس بک پہ ایک منظرنامہ سامنے آتا ہے کہ کوئی آخرت کی یاد دہانی، کوئی موت کی بات، کوئی عبادات کے اندر کوئی یکسوئی، کوئی رسوخ، کوئی خشوع تذلل، اس طرح کے پہلو زیادہ تر بحث کا موضوع نہیں بنتے۔ تو اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ جو لوگ آپ کی فکر سے متاثر ہوتے ہیں، اس کا ایک تاثر قبول کرتے ہیں، ان کی بحث جو ہے وہ خاص طور پہ یہ اختلافی موضوعات بنتے ہیں، ان کے ہاں کوئی آخرت، تذکیر، اللہ کی یاد دہانی، عبادات، یہ والی باتیں کو بہت زیادہ وہاں نظر نہیں آتی؟ اس سے فیس بک کے اوپر کون ہے کون نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ میں تو اس سے بہت واقف بھی نہیں ہوتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت سے لوگ جو اس طرح کے کسی موقع پر اپنا اظہار نہیں کرتے، میرے شاگرد ہیں، میرے احباب ہیں، خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ علم میں بھی بہت صحیح رویے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ان کے ہاں اپنے پروردگار سے تعلق، انسانوں کے ساتھ تعلق، وہ بھی اپنے کمال پر ہوتا ہے۔ اصل میں جو لوگ ذرا نمایاں ہو جاتے ہیں یا سامنے آ جاتے ہیں یا اس طرح کی بحثوں میں شریک ہوتے ہیں، ان پر زیادہ توجہ اور زیادہ نگاہ ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں اور کبھی فہرست بنائیں تو آپ کو دسیوں ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق میں، اپنے معاملات میں بڑے غیر معمولی لوگ ہیں۔ میں تو خود ان پر رشک کرتا ہوں، وہ زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ یہ فیس بک کی دنیا اور یہ سوشل میڈیا کی دنیا یہ ویسے بھی اپنے اندر ایسی کشش رکھتی ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس طرح کے لوگ اس میں نمایاں ہو جائیں۔
بہرحال اس کے باوجود ہر شخص کو یہی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرے۔ ابھی میں قرآن مجید کا درس دے رہا تھا، اس میں بھی میں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک اور نماز کا اہتمام، اللہ سے سچا تعلق، اللہ کی عبادات میں اشتغال، یہی اصل میں وہ چیز ہے جو معیار بننی چاہیے کہ آپ نے کیا ترقی کی ہے، آپ کتنے اپنے رب کے قریب ہوئے ہیں، آپ کے معاملات میں کیا بہتری آئی ہے، آپ کے اخلاق میں کیا بہتری آئی ہے، آپ کے رویوں میں کیا بہتری آئی ہے۔ تو ہم یہ نصیحت ہی کر سکتے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ نصیحت نصیحت اور نصیحت، اس سے آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں اس اسلوب کو بھی درست نہیں سمجھتا یہ فلاں کے متاثرین ہیں، یہ فلاں کے متوسلین ہیں، یہ فلاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم سب محمد الرسول اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے جو ہم سب تک پہنچی ہے، ہم اس کی بنیاد پر اس امت سے وابستہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سب علماء، سب ماہرین علم اصل میں یہی خدمت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ تک لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس لیے مجھے تو یہ اسلوب بھی پسند نہیں ہے کہ یہ فلاں کے لوگ ہیں، یہ فلاں کے لوگ ہیں، ہم سب محمد الرسول اللہ کے لوگ ہیں، اور اسی لحاظ سے ہمیں سب کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔